جیل کی دیواریں عام طور پہ قیدیوں کے لیے آخری حد ہوتی ہیں، مگر علی خان کے لیے یہ ایک نیا چیلنج تھیں۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھا یہ پاکستانی طالب علم برطانیہ کے سب سے زیادہ مضبوط نظام کو مات دے رہا تھا۔ علی خان یہ جانتا تھا کہ طاقت اب بندوق میں نہیں بلکہ ڈیٹا میں ہے، مگر ہر کھیل کی ایک قیمت چکانی پڑتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ہمارے پاکستانی بنا ذہانت میں کبھی بھی کہیں پہ بھی کسی سے بھی کم نہیں ہیں، یہ بات تو ماننے والی ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستانی اپنی اس ذہانت کو نہ پازیٹیو اور پروڈکٹیو وے میں لے کر آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ ہمیشہ اس ذہانت کا استعمال یا تو کوئی نہ کوئی چور راستہ ڈھونڈنے میں لگا دیتے ہیں یا کوئی نہ کوئی ایسا جگاڑ لگانے میں اس ذہانت کو استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے بعد میں بہت ساری ان کو پرابلمز کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج آپ کے ساتھ میں ایک ایسے پاکستانی اسٹوڈنٹ کی ذہانت کا واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جس نے کہ برطانیہ کے سب سے اسٹرانگ سسٹم کو ہلا کے رکھ دیا، یہاں تک کہ برطانیہ کی یہ جو ایجنسیز تھیں نا وہ اس بات کو سوچنے پہ مجبور ہو گئیں کہ یہ بندہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھا ہوا ہمارے سسٹم کو مات کس طرح سے دے گیا ہے۔ لیکن ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں عطا کی ہوتی ہیں، جو آپ کے اوپر نوازشیں کی ہوتی ہیں نا، اور سب سے بڑی اس میں جو نعمت ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو جو انٹیلیجنس، اس کی جو ذہانت ہے نا، اس کو ہمیں پازیٹیو وے میں استعمال کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اپنی ذہانت کو ہم لوگ نیگیٹیو ایکٹیویٹیز میں لے کر جائیں اور اس کی وجہ سے نہ صرف خود پریشانیوں کا ہم لوگ سامنا کرتے ہیں بلکہ اپنے ملک کا بھی نام بدنام کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ان سے ملیے۔ یہ ہے جی علی خان۔ علی خان کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا اور پاکستان میں رہتے ہوئے اس کو کافی غربت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن اس کے اندر نہ خدائی داد ایک طاقت تھی، وہ یہ تھی کہ بھی یہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ تھا۔ بچپن میں جہاں پہ بچے کرکٹ، فٹ بال اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں، علی خان ہمیشہ کمپیوٹر میں انٹرسٹ لیا کرتا تھا۔ کمپیوٹر میں اس کا دماغ بہت زیادہ تیز تھا، اس کو اس چیز کا نا علم شروع سے ہی ہو چکا تھا کہ اب جو ہے نا یہ لڑائی دنیا میں یہ بندوق کے سر پہ نہیں بلکہ ڈیٹا کے سر پہ جیتی جا سکتی ہے۔ اس وجہ سے یہ کمپیوٹر میں اتنا زیادہ انٹرسٹ لیتا تھا کہ اس کا دماغ جو تھا نا وہ کسی کمپیوٹر سے کم نہیں تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ علی خان کی دنیا کمپیوٹر تھی تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی، اس کا سارا وقت کوڈنگ میں اور اسکرین کے اوپر ہی گزرتا تھا، اور اس وجہ سے اس کی یہ جو غیر معمولی ذہانت تھی نا، اس کی وجہ سے اس کو یہاں پہ یو کے کی ایک یونیورسٹی میں کمپیوٹرز میں ایڈمیشن مل گیا، اور جی یہ یہاں پہ برطانیہ کی یونیورسٹی میں کمپیوٹر سائنس پڑھنے کے لیے اسکالرشپ کے اوپر آ گیا۔ اب جی بڑا ہی انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ تھا یہ علی خان، اور شکل و صورت میں بھی مطلب اٹریکٹیو تھا، لیکن جی یہاں پہ آ کے نا یہ بری صحبت کا شکار ہو گیا، اور یہاں پہ آنے کے بعد یہ ڈرگز وغیرہ اس نے لینی شروع کر دی، اور اب آیا تو تھا یہ یہاں پہ پیسہ کمانے کے لیے، اپنے گھر کی غربت دور کرنے کے لیے، لیکن یہاں پہ آنے کے بعد یہ اور ہی چکروں میں پھنس گیا۔ غلط فیصلے اور نامناسب لوگوں کی دوستی کی وجہ سے نا یہ ڈرگز کے کیس میں ایسا انوالو ہوا کہ اس کے دوستوں نے نا اس کو پوری طرح سے ڈرگز میں پھنسا دیا۔ اب جی کرتے کرتے کیا ہوا کہ علی خان اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہ کر سکا، اور چونکہ اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ یہ سولیسٹر کی فیس پے کر سکتا، گریک گھرانے سے اس کا تعلق تھا، پاکستان سے بھی یہ پیسے نہیں منگوا سکتا تھا، اس کو نا جی ہوگی 10 سال کی سزا، اور یہ برطانیہ کی جیل میں پہنچ گیا۔ جیل کی دیواریں جہاں پہ عام قیدیوں کے لیے ایک آخری حد ہوتی ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ بھی ہماری زندگی اب ختم ہو گئی ہے، وہیں پہ یہ علی خان کے لیے ایک چیلنج بن گئی تھی، چونکہ جوان خون تھا، بہت انٹیلیجنٹ تھا، اور اس کے اندر یہ جو ذہانت پائی جا رہی تھی نا وہ اس کو کسی طور پہ بھی سکون سے نہیں بیٹھنے دے رہی تھی، بڑا اس کو اندر اندر سے نا دکھ ہو رہا تھا کہ میں نے یہاں پہ آ کے کیوں میں ایسے دوستوں کی دوستی میں انوالو ہو گیا، میں تو یہاں پہ پیسے کمانے کے لیے آیا تھا، الٹا مجھے یہاں پہ آ کے لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ اب جی اس کی نا دن رات یہی کوشش ہوتی تھی کہ کسی طرح سے نا یہ سارا کا سارا سسٹم جو ہے نا وہ ختم ہو جائے، یہ جیل وغیرہ ختم ہو جائے، اور یہ یہاں پہ لاکھوں پاؤنڈز کمائے اور ان پیسوں کو لے کے اپنے وطن واپس چلا جائے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ یو کے میں نا لا اینڈ انفورسمنٹ
اپنے فل عروج پہ ہے، کوئی بھی بندہ یہاں پہ قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ اب جی علی خان جو تھا نا یہ بڑا ہی بے بس تھا، اس کو جتنی بھی سزا ہوئی تھی نا اب اس کو وہ یہاں پہ نہ چاہتے ہوئے یا چاہتے ہوئے کاٹنی پڑنی تھی۔ بہرحال جی یہ خاموشی کے ساتھ سر جھکائے اور اپنا وقت نہ اس نے گزارنا شروع کر دیا، ہر چیز کو یہ بڑا ہی کلوزلی آبزرو کیا کرتا تھا، چونکہ کافی انٹیلیجنٹ تھا اور شروع سے ہی اس کا نا مطلب جو دماغ تھا نا وہ کمپیوٹرز میں، ڈیٹا میں اور باریک باریک جو چیزیں ہوتی ہیں نا ان میں چلا کرتا تھا۔ اب یہ یہاں پہ نا یو کے کی جیلوں کا میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ کبھی بھی پاکستان کی جیل کی طرح نہیں ہوتی کہ وہاں پہ انسان کو نشان عبرت ہی بنا دیا جائے، یہاں پہ جیلوں میں بھی نا انسانوں کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہاں پہ برطانیہ کی جیلوں میں لوگوں کو کھانے پینے کی بھی سہولتیں مہیا ہوتی ہیں، اچھی ہائیجینک ان کو فوڈ دی جاتی ہے اور لوگوں کو انسانیت کے درجے میں ہی رہتے ہوئے سزا جو ہے وہ کاٹنی ہوتی ہے۔ یہاں پہ جو پرزنرز ہوتے ہیں نا، جو قیدی ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک لیونگ روم بھی ہوتا ہے جہاں پہ کہ جا کے وہ ٹی وی وغیرہ یا نیوز وغیرہ یا کمپیوٹر اور اس طرح کی چیزوں کو وہ یوز کر سکتے ہیں۔ قیدیوں کو پڑھنے کے لیے کتابیں بھی مہیا کی جاتی ہیں کہ ان کا وقت جو ہے وہ ایک پازیٹیو وے میں گزر سکے۔ اب جی یہ جو علی خان تھا نا اس کو جو تھا وہ یہاں پہ کمپیوٹر یوز کرنے کی نا سہولت مل گئی اور کمپیوٹر میں تو اس کی جان شروع سے ہی بستی تھی۔ اب جی یہ جیل کے نظام کو نا بڑی ہی خاموشی کے ساتھ کلوزلی آبزرو کرتا رہا، کمپیوٹرائز ریکارڈنگز، ڈیجیٹل فائلیں، سزا کی مدت، پیرول کی تاریخیں، سب کچھ ایک نظام کے تحت چل رہا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ برطانیہ کی جیلوں میں نا پاکستان کی جیلوں کی طرح وہ چابی کے ساتھ تالے نہیں بند کیے جاتے، بلکہ سب کچھ جو ہے نا وہ ڈیجیٹل ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک کوڈ ہوتا ہے، بس کوڈ ڈالیں اور دروازے کھل جاتے ہیں۔ اسی طرح سے مطلب ہر چیز کا نا ایک کمپیوٹرائز سسٹم ہوتا ہے۔ علی کو یہ پتا تھا کہ اب دنیا جو ہے نا وہ بندوق کے سر پہ نہیں بلکہ ڈیٹا کے سر پہ چلتی ہے اور اس میں اس کو بڑی ہی مہارت حاصل تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے علم کو استعمال کیا، بڑا ہی ڈیپلی ہر چیز کو یہ دیکھا کرتا تھا، کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی کہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا یہ طالب علم ان کے نظام کے جو لوپ ہولز ہیں، جو ویک پوائنٹس ہیں نا ان کو بڑے ہی اچھے طریقے سے سمجھ رہا ہے۔ جی اب علی خان چونکہ اس سسٹم کو بڑے ہی اچھے طریقے سے سمجھ چکا تھا، کوئی 2 سے 2.5 سال کا اس کو عرصہ لگانا اس سارے سسٹم کو سمجھنے کے لیے۔ اس نے نا شروع میں اپنی یہ جو اس کے کھانے کے لیے کینٹین سے جو چیزیں وغیرہ آرڈر کرنے کا ہوتی ہے نا اس کا سسٹم اس نے ہیک کیا اور اس میں اس نے کھانے پینے کی مطلب پیسے کم اس کو پے کرنے پڑتے تھے۔ وہاں پہ نا قیدیوں کو سزا کے دوران کام بھی کرواتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا کہ ان کا ایک اکاؤنٹ کریٹ ہو جاتا ہے جس میں کہ ان کی منی آتی ہے، جو کچھ وہ وہاں پہ کام کرتے ہیں اس سے یہ اپنی فوڈ وغیرہ ایکسٹرا خرید سکتے ہیں۔ اب جی اس نے نا یہ جو کھانے پینے کا نظام تھا نا کینٹین کا سسٹم، اس کو سب سے پہلے اس نے ہیک کیا اپنے نام کے اوپر اور کہ جی علی خان یہ جو پرزنر ہے نا اس کی یہ چیزیں ہیں۔ اب اس کو نا کھلا کھانے پینے کو ملتا تھا اور سسٹم میں یہی آ رہا تھا کہ یہ پیسے پے آف کر رہا ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ سب کچھ یہ نا قانونی طریقے سے کر رہا تھا کہ مطلب جو وہاں پہ ڈیٹا تھا نا اس میں یہی نظر آ رہا تھا کہ ایوری تھنگ از کلیئر، لیکن حقیقت میں یہ اپنی ذہانت کا استعمال کر رہا تھا اور یہ جو اس نے ذہانت کا کھیل کھیلنا شروع کیا تھا نا اس کا پھر آگے چل کے اس کو تھوڑا سا خمیازہ بھی بھگتنا پڑا۔ خیر جی اب یہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے نا یہ اس چیز میں کامیاب ہو گیا کہ اس کی جو سزا 10 سال کی تھی نا اس کو اس نے ریڈیوس کر کے 5 سال تک یہ لے گیا تھا اور سسٹم میں سٹل یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ بھی ایوری تھنگ از اوکے، یعنی کہ قانونی طریقے سے ہی یہ اس نے نا اس سسٹم کو ہیک کیا تھا کہ بھی اس کی سزا جو ہے نا وہ 5 سال تک محیط ہے۔ اب چونکہ 2.5 سے 3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور اس دوران یہ بڑے ہی سکسیسفلی اپنی سزا کو یہ ہاف وے ریڈیوس کر چکا تھا۔ اب جی یہی بات جو تھی نا آہستہ آہستہ کرتے کرتے دوسرے قیدیوں تک بھی پہنچنا شروع ہو گئی اور وہ لوگ جو کہ سالوں سے اس چیز کی امید چھوڑ چکے تھے کہ ان کو کبھی رہائی ملے گی نا، وہ علی خان سے آ کر ملنے لگے۔ جب بھی لنچ ٹائم ہوتا تھا یا باہر جو یہ گیدرنگ کا ٹائم ہوتا ہے نا جس میں کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں پرزنر، اس میں نا لوگوں نے علی خان کو اپروچ کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے اپنے یہ جو کیسز تھے نا وہ اس سے درست کروائے، سزا کی مدت کم کروائی اور جو تاریخیں قریب آ چکی تھی نا سنوائی کی ان میں بھی اس نے رد و بدل کیا۔ ہر کامیاب تبدیلی کے ساتھ علی خان کی شہرت جو تھی نا وہ جیل کے اندر بڑھتی چلی جا رہی تھی قیدیوں میں۔
اب جی بدلے میں نا یہ جو اتنا ڈینجرس قسم کا یہ کام کر رہا تھا نا کہ قیدیوں کی سزائیں کم کر رہا تھا، ان کو رہائیاں دلوا رہا تھا، ان کی تاریخیں ان میں رد و بدل کر رہا تھا نا، اس کے بدلے میں اس کو وہاں پہ پیسے دیا کرتے تھے جو یہ پریزنرز تھے نا۔ اب جیل کے اندر تو پیسے دینا ناممکنات میں سے تھا، تو یہ ان لوگوں کا نا جو باہر کی دنیا کے ساتھ مطلب جب یہ پریزنرز کو ملنے کے لیے ان کے گھر والے رشتہ دار یا دوست احباب آتے ہیں نا، تو وہ ان کے ذریعے پیمنٹ اس کو کرواتے تھے علی خان کو باہر، یعنی کہ باہر نا اس کے دوستوں میں یہ پیمنٹ ہو جاتی تھی، اور اس طرح سے کر کے نا اس نے علی خان نے کئی 1 ملین پاؤنڈز کما لیے تھے۔ بڑی ہی بھاری تعداد میں یہ لوگوں کو پیسے جو تھا وہ چارج کیا کرتا تھا، اور وہ لوگ بھی اس مد میں پے کیا کرتے تھے کہ بھی ہماری سزا جو ہے وہ کم ہونے جا رہی ہے۔ ان شارٹ اگر ہم بات کریں تو یہ جو پاکستانی طالب علم علی خان تھا نا، اس نے برطانیہ کے سب سے طاقتور سسٹم کو شکست دے دی تھی، اس کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ مگر ہر کھیل کی ایک قیمت تو ادا کرنی پڑتی ہے۔ ایک دن کیا ہوا کہ یہ سسٹم جو تھا وہ خود بخود ایک اس میں ریڈ فلیگ آ گیا، اور کمپیوٹر نے بتایا کہ ڈیٹا تو درست ہے مگر اس کے پیٹرن جو ہے نا وہ غلط ہیں۔ خیر جی، انویسٹیگیشن شروع ہو گئی۔ علی خان یہ جانتا تھا کہ اب اس کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ انویسٹیگیشن جو تھی وہ مزید سخت سے سخت ہوتی جا رہی تھی۔ اب جی علی خان کے سامنے 2 راستے تھے، یا تو وہ ایک آخری وار کر کے ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا، یا پھر وہ سچ کا سامنا کرتا۔ چاہتا تو سسٹم کو ہیک کر کے دروازے اوپن کر سکتا تھا اور وہاں سے فرار حاصل کر سکتا تھا۔ اسی رات وہ جی اس دوبارہ سے کمپیوٹر میں گیا اور اس سسٹم میں دوبارہ سے داخل ہوا، اور اس نے اپنی سزا کم کرنے والی جو تبدیلیاں تھیں نا اس نے خود سے واپس لے لی۔ جو قیدی جن کی سزائیں اس نے کم کی تھی وہ تو جیل سے رہا ہو چکے تھے، اور اس کے بدلے وہ پیسے بھی وصول کر چکا تھا، لیکن اپنی سزا جو تھی نا اس نے اس کو اوریجنل فارم میں ری گین کر لیا تھا۔ اینڈ پہ نا اس نے ایک تفصیلی رپورٹ اپنے سے تیار کی اور اس سسٹم میں انٹر کر دی، جس میں جیل کے نظام کی تمام کمزوریاں، خطرات اور ممکنہ نقصانات درج تھے۔ صبح جب ہوئی تو وہ رپورٹ آگے اعلیٰ افسران کے پاس گئی، اور علی خان نے خود بھی جا کے اس چیز کی تصدیق کر دی کہ اس نے سب کچھ یہ خود سے کیا تھا۔ پھر جی علی خان کو دوبارہ سے کورٹ کے سامنے پیش کیا گیا۔ عدالت میں جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے، تو علی خان نے بس اتنا ہی کہا کہ میں یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میں کر سکتا ہوں، مگر اب میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میں درست بھی ہو سکتا ہوں۔ علی خان کے اس ایکٹ نے اس کی سزا اور زیادہ بڑھا دی، لیکن اس کے ضمیر کو آزاد کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہی برطانوی نظام جس نے کہ اس کو سزا دی تھی نا، وہ اس کی اس انٹیلیجنس سے متاثر ہو گیا۔ ان لوگوں نے علی خان کو جیل میں ہی رہتے ہوئے ایک اصلاحی پروگرام میں شامل کر لیا، جہاں وہ سسٹمز توڑنے نہیں بلکہ محفوظ بنانے لگا تھا۔ اتنا انٹیلیجنس شخص جس کی ذہانت کی وجہ سے ان کا سسٹم کریپ ہو گیا تھا نا، انہوں نے اسی سسٹم کو مزید سٹرونگ کرنے کے لیے اور اس کو ہیک نہ ہونے سے بچانے کے لیے نا علی خان کی خدمات حاصل کی۔ یاد رکھیے کہ جو ذہانت ہے نا یہ انسان کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، مگر کردار کے بغیر یہ طاقت ہمیشہ تباہی کے دہانے پہ لے جا کے کھڑا کر دیتی ہے۔ علی خان نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ انٹیلیجنٹ تو ہے ہی ہے، لیکن وہ کردار کا بھی مضبوط انسان ہے، اور اصل کامیابی اس کی وہی لمحہ تھا جب انسان غلط فائدے کے بجائے درست راستہ چن لیتا ہے۔ علی خان نے درست راستہ تو چن لیا، بظاہر دیکھنے کو اس کو سزا بھی مل گئی تھی، لیکن اس نے جو یہاں پہ رہتے ہوئے وہ پیسے وغیرہ کمائے تھے وہ اس کے گھر والوں کو چلے گئے، ان کے حالات تو بہتر ہو گئے، لیکن علی خان یہاں پہ اپنی سزا اس نے پوری کرنے کے بعد پھر وہ یہاں کے برطانوی نظام میں ان لوگوں کے سسٹم مضبوط کرنے میں لگ گیا، اور ایک اچھا شہری بن کے یہاں پہ اس نے پھر اپنی زندگی گزارنی شروع کر دی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی بھی نعمت سے نوازا ہے نا، تو اس کو ہمیشہ ایک پروڈکٹیو وے میں لے کر چلیں، ایک پازیٹیو راستے کی طرف چلیں، کیونکہ ہمیشہ جو بھی چیز یا جو بھی انرجی ہم نیگیٹیو کاموں میں لگاتے ہیں نا، اس کا نتیجہ ہمیشہ برا ہی نکلتا ہے۔ جہاں پہ بھی رہیں ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔